اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و اداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ اخلاقی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بہترین نیکی ہے پریشان حال کی مدد کرنا۔ بہترین سرمایہ جو آخرت کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ بہترین عمل جس میں ریاکاری نہ ہو۔ بہترین دوست جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ عورت تین چیزوں پر مان کرتی ہے، حسن، دولت اور جسم۔ اس کے برعکس خاندانی اچھی عورت اگر مان کرتی ہے تو صرف اپنے شوہر پر۔ بیدار دل اللہ کا اور غافل دل شیطان کا گھر ہے۔ عورت کی مہارت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا بنا لے، بلکہ اس کی اصل مہارت تو یہ ہے کہ ایک بچے کی اچھی تربیت کرے، اور ایک اچھا انسان بنانا اس کا اصل ہنر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے اچھا ہے۔ نیکی کے کاموں میں طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ہمت نہ ہارو، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو یوں نہ کہیے کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔